کووڈ-19 کا انفیکشن پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن ایک ایسا ملک ہے جہاں اس کی جھلک بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ ملک ویتنام ہے، اور جو اس ملک چین سے متصل ہے جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی۔ ویتنام کی آبادی بھی 9 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن 23 اپریل تک اس ملک میں کووڈ-19 کے انفیکشن کے صرف 270 واقعات رپورٹ ہوئے۔ صرف یہی نہیں، کووڈ-19 سے ویتنام میں آج تک ایک بھی شخص کی موت نہیں ہوئی ہے۔ جب وائرس کا پھیلاؤ شروع ہوا تو ویتنام نے اپنے عوام کو آگاہ کیا اور اس وبا سے لڑنے کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں کی، لیکن اب یہاں سے پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں اور اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ویتنام نے ایسا کیا کیا جسے دوسرے ممالک بھی ایک ماڈل کے طور پر اپنا سکتے ہیں؟ ویتنامی حکومت نے سب سے پہلے سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری کے آخری دنوں میں ویتنام میں کورونا انفیکشن کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد فوری فیصلہ کرتے ہوئے ویتنام نے چین کے ساتھ اپنی سرحد کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام بڑے ہوائی اڈوں پر دوسرے ممالک سے آنے والے ہر شہری کی تھرمل اسکریننگ کے ذریعے جانچ انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کو احساس ہو گیا تھا کہ کورونا انفیکشن ان لوگوں میں نظر آ رہا ہے جو بیرون سے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور پھر حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے ہر افراد کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنے کا حکم دیا۔ حکومت نے لوگوں کو قرنطینہ رکھنے کے لیے ہوٹلوں کا بل ادا کیا۔ مارچ کے اخیر میں ویتنام نے تمام غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے بعد ویتنامی حکومت نے رابطے کی ٹریسنگ پر زور دیا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کو انتہائی تنہائی میں رکھنے کے بعد ان لوگوں کو رابطے میں آنے والے لوگوں کا پتہ چلایا اور ان تمام لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ویتنام اپنے ملک میں ہی کم لاگت کی ٹیسٹنگ کٹس تیار کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ ویتنام کے پاس لوگوں کی وسیع پیمانے پر کورونا جانچ کے لیے جنوبی کوریا یا جرمنی جتنے وسائل نہیں ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ویتنام کی حکومت نے کم خرچ والا طریقہ اختیار کیا اور انفیکشن کی جانچ کے معاملے میں جارحانہ انداز میں لوگوں کو تلاش کیا اور متاثرہ افراد کو تنہائی میں رکھنے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ اس کے بعد ویتنامی حکومت نے معاشرے کو بیدار کرنا شروع کیا۔ ویتنام کی حکومت نے کورونا وائرس کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر پیمانے پر مہم چلائی۔ اس مہم میں لوگوں کو چھوٹے ویڈیوز اور پوسٹروں کے ذریعے کورونا وائرس سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ تاریخی ویتنام امریکی جنگ میں ویتنام کے حکمت عملی کی یاد دہانی کراتے ہوئے تاریخی ویتنام امریکی جنگ میں ویتنام کی حکمت عملی کی یاد دہانی کراتے ہوئے وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ طویل عرصے تک وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کیمبرج میں پروفیسر ایمریٹس کارل تھیارڈ کا کہنا تھا کہ ویتنام کا معاشرہ بیدار ہے، وہاں ایک پارٹی نظام موجود ہے۔ پولیس سسٹم، فوج اور پارٹی اس فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے جو اعلیٰ سطح پر لیا جاتا ہے۔ حکومت کی اعلیٰ قیادت اس طرح کے چیلنجوں کے دوران اچھے فیصلے بھی کرتی ہیں۔ اب اگر ویتنام کے شہروں کی بات کر لیں تو ویتنام کورونا سے متاثرہ مریضوں کو قرنطینہ میں رکھنے میں کامیاب رہا ہے، تاہم بہت ساری جگہوں پر شہریوں کی آزادی پر اب بھی اس نے قدغن لگائی ہے۔ مؤثر مقامی انتظامیہ اور مضبوط سیکیورٹی نظام کی وجہ سے ویتنام بعض معاملات میں پورے ضلع کو قرنطینہ میں رکھنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن یورپی ممالک کی طرح ویتنام نے لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا۔ اب ویتنام کی دارالحکومت ہنوئی سمیت 1 درجن بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے انہیں اب ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن اب بھی 3 اضلاع یا شہر مکمل طور پر لاک ڈاؤن میں ہیں، اور ان تینوں مقامات پر تقریباً 4.5 لاکھ افراد رہ رہے ہیں۔ مقامی فوج اس علاقے کی حفاظت کر رہی ہے اور یہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔